فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول اللهم انی اعوذ بک من الفقر والقلة والذلة واعوذ بک من ان اظلم او اظلم، رواہ ابو داود والنسائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، الہی میں تیری پناہ مانگتا ہوں فقیری، کمی اور ذلت سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ ستایا جاؤں یا میں کسی کو ستاؤں۔ اس کو امام ابو داود نے، امام نسائی نے نقل کیا ہے۔ فقیری سے مراد، میں نے پچھلی احادیث کے ضمن میں بھی عرض کیا تھا کہ پیسے کی فقیری نہیں ہے، یہ دل کی فقیری ہے۔ انسان کے پاس پیسہ جتنا مرضی آ جائے، اگر دل اللہ تعالیٰ نے اس کو خرچ کرنے والا سخی نہیں عطا فرمایا تو وہ بیچارہ فقیر آدمی ہے، خود تو تکلیف میں، پریشانی میں وقت گزار ہی رہا ہے، دوسروں کو بھی تکلیف میں رکھا ہے، اور بعد از وصال مرنے کے بعد اس کا وہی پیسہ، وہی مال و دولت اس کی بے دردی کے ساتھ اس کی اولاد خرچ کرے گی۔ تو اس سے بہتر نہیں کہ انسان اپنی زندگی میں اپنی ذات کے اوپر لگائے، اللہ کی راہ میں۔ آپ کا مال وہ نہیں ہے جو آپ کے اکاؤنٹ میں پڑا ہے، آپ کا مال وہ نہیں ہے جو آپ نے محفوظ رکھا ہے، آپ کا مال وہ ہے جو آپ نے کھا کے فنا کر دیا یا پھر اللہ کی راہ میں دے کے بچا لیا۔ یہ دو آپ کے مال ہیں، اس کے بعد آپ کا مال نہیں۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ مال بھی جس میں قناعت نہ ہو، یہ بھی فقیری ہے، یہ بھی فقیری ہے۔ مال کی وہ فقیری، اس سے بھی اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے جو انسان کو کفر تک پہنچا دے۔ یعنی اتنا غریب ہے، اتنا غریب ہے، اتنا غریب ہے کہ روٹی نہیں پوری ہو رہی اس سے۔ جس بندے کی روٹی نہیں نہ پوری ہو رہی، وہ کبھی زبان پر کلمہ شکر نہیں لائے گا۔ جس بندے کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، اور جائز کی بات کر رہا ہوں، ناجائز کی نہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکل، وہ نہیں۔ جو بنیادی ضرورت جس کی پوری نہ ہو، اس کی زبان پر کبھی کلمہ شکر نہیں آئے گا، وہ ہمیشہ کلمہ کفر بولے گا۔ ہمارے لیے غربت رہ گئی، ہم ہی ایسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معاذ اللہ یہ کیسی تقسیم ہے کہ ان کو اتنا دے دیا اور ہمیں دیا ہی نہیں؟ یہ کلمہ کفر ہے۔ میرے اللہ کی تقسیم بہترین ہے، اس نے جس کو جہاں پہ رکھا ہے بڑا باکمال رکھا ہے۔ او بابا، تیری فقیری بھی اسی کی مرضی سے ہے، ان کی امیری بھی اسی کی مرضی سے ہے، تو پھر اس میں تو شکر کیوں نہیں کرتا؟ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے کم از کم زندہ تو رکھا ہے، نعمتوں سے نوازا تو ہے۔ حضرت میں پچھلے دنوں میں، یہ آج میرا خیال ہے 14 تاریخ ہے، ہاں اسی مہینے کی، ایک میں بزرگ سے ملا، ان کے کانوں کا مسئلہ تھا، وہ اونچا سنتے تھے۔ حضرت مجھے اتنا اونچا بولنا پڑا، اتنا اونچا بولنا پڑا کہ میرے بول بول کے میرا سر درد کرنے لگ گیا، اتنا اونچا مجھے بولنا پڑا۔ میں اگر اس آواز میں یہ سپیکر ہٹا کے میں بولوں نا جی، تو اوپر والے حال کے لیے وہ کفایت کرے گی کہ اوپر والا حال بھرا ہوگا تو دنیا وہاں تک میری آواز سن پائے گی۔ اتنا مجھے اونچا بولنا پڑا کہ میں 2 منٹ جو ہے نا، میں ان سے بات نہیں کر پایا۔ میرا دماغ اتنا درد شروع ہو گیا، اتنا درد شروع ہو گیا، میں آپ کو نہیں بتا سکتا، بہت زیادہ اونچا سنتے تھے۔ اور وہ پھر بھی بیچارے نا ایسے ایسے کانوں کو ایسے ایسے کر کر کے نا وہ سن رہے تھے کہ یہ کیا۔ پھر کچھ میرے منہ کے وہ لبوں کے ایکشن سے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے کوشش بھی کی ہے ان کے آلے شالے لگوانے کی، وہ آلے شالے بھی فیل ہو گئے، آلے شالے بھی نہیں چل رہے۔
جب میرے اللہ نے اندر کا سسٹم ہی بند کر دیا ہے، وہاں پہ آلے کیا کریں گے؟ یہ اینک اس وقت تک ہے جب تک میرا یہ آنکھوں کا نظام چل رہا ہے، اس کی روشنی برقرار ہے۔ جب میرا اللہ میری آنکھوں کی روشنی بند کر دے گا، دنیا کی کون سی اینک کیا کر پائے گی؟ کچھ بھی نہیں کر پائے گی۔ ہمارے محلے کے اندر ایک بچہ ہے، میں نام نہیں لیتا، جو جانتے وہ جانتے ہیں، ٹھیک ٹھاک تھا آج سے 6-7 سال پہلے، بالکل ٹھیک تھا، اس کی آنکھیں بالکل ٹھیک تھی، لیکن اب لاٹھی کا سہارا لے کے چلتا ہے، اس کو نظر آنا بند ہو گیا۔ میں نے اس کو کہا یار اب تو اتنے بڑے بڑے ہسپتال آ گئے ہیں، آپ ان سے جا کے علاج کراؤ۔ اس نے دنیا کا، پاکستان کے بہترین سے بہترین ہسپتالوں میں دکھا لیا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں جب آپ کا پیچھے سے ہی نظام بند ہو گیا، اس میں اب ہم کیا کریں؟ نئی آنکھیں بھی لگا دیں گے نا، لیکن جو پیچھے میرے اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہے دیکھنے کا، وہ سسٹم ہی آپ کا بند ہو چکا ہے۔ میں نے یہ صرف 2 نعمتوں کا ذکر کیا ہے، ایک کان کی اور ایک آنکھ کی۔ ابھی باقی جو نعمتیں ہیں، یہ ہاتھ ہیں، پیر ہیں، صحت ہے، عقل ہے، شعور ہے، یہ نعمتیں کم ہیں قبلہ، ان کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں شعور دیا، ہم سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، ہم بات کر سکتے ہیں، ہم چل سکتے ہیں۔ جب بندہ اس لیول پہ آ کے سوچے گا نا، تو پھر کبھی نہ شکر ہی نہیں کرے گا، پھر کہے گا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے صحیح سلامت زندہ تو رکھا ہے، اللہ کا کروڑ ہاں مرتبہ شکر۔ تو ایسی فقیری سے، ایسی محتاجی سے اور اس کیفیت سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی، یا اللہ ایسا نہ دینا، ایسی فقیری نہ دینا۔ پھر میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کمی سے پناہ مانگی، قلت سے پناہ مانگی۔ اس سے مراد ہے نیک اعمال کی قلت، نیک اعمال کی، بلا تشبیہ۔ میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ اللہ کے نظام کی تو کوئی مثال ہی کوئی نہیں۔ اس دنیا کے اندر جس بندے کو آپ خوشحال کہہ سکتے ہیں نا، وہ بندہ، اس کے پاس گاڑیاں ہیں، اس کے پاس بنگلے ہیں، اس کے پاس کاروبار ہے، اس کے پاس نوکر چاکر ہیں، اس کے پاس رہنے کے لیے بہترین سہولیات ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں یہ بڑا خوشحال آدمی، اس کے پاس ساری نعمتیں ہیں اللہ کی۔ لیکن جن کے پاس ان میں سے کچھ نہ ہونا، اس کو ہم محتاج کہتے ہیں، کہ بیچارے کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، بیچارے کے پاس فون بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ محتاج ہے۔ حضرت آخرت کی محتاجی کیا ہے؟ اعمال کی کمی اور نیکیوں کی کمی ہے۔ وہاں پر جس کے پاس اعمال ہوں گے، اچھے چنگے اعمال، بہترین اعمال، تو جیسے آنکھیں بند ہوگی نا جی، آنکھیں بند ہونا شروع ہوں گی۔ اب قرآن کہتا ہے آنکھیں بند ہونے سے پہلے جن کے پاس اعمال کی کمی نہیں ہوگی، آنکھیں بند ہونے سے پہلے اللہ کے فرشتے آئیں گے، ملک الموت آئیں گے، 70,000 فرشتوں کے ساتھ آئیں گے، ایک لائن ادھر لگائیں گے، ایک لائن 35,000 فرشتہ ادھر ہوگا، 35,000 فرشتہ ادھر ہوگا۔ ملک الموت اس کے سراندی بیٹھیں گے، سراندی بیٹھ کے کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اوئے اطمینان والے نفس، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ، چلے نہیں اللہ کی طرف، چلے نہیں اس حالت میں کہ تو نے اس کو راضی کر لیا، وہ تجھ سے راضی ہے۔ ابھی جان ہے نہیں نکلی، ابھی اس کی آخری چل رہی ہے، ابھی سسٹم چل رہا ہے، صرف جسم کو روکا گیا ہے کہ آپ نے آگے نہیں بڑھنا، حواس سارے بالکل قائم ہیں۔ اس حالت میں نہ چلیں کہ تو نے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ تیرے سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، چلتا نہیں اس کے بندوں میں شامل ہو جا، ہے نہیں؟ اور جو اس نے تیرے لیے جنت بنائی ہے تو چلتا نہیں اس طرف۔ ابھی جان نہیں نکلی تو حضرت صاحب خوشخبریاں شروع ہو گئیں۔ پھر آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا تو یہ تمہاری قبر جو ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔ جس بندے کو پہلے خوشخبری سنا دی گئی اب اس کی قبر جنت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آقا جی نے فرمایا آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا آگے بھی کامیاب ہو گیا۔ اب جب وہ جا رہا ہے وہاں پہ، ہاں جی، اب سوال جو ہوں گے، مر ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ہاں جی،
تو حضرت جب یہ سوال ہوں گے نا اس بندے سے جس کی میں بات کر رہا ہوں، تو فرشتے بھی نا اچنبے ہو جائیں گے. وہ بندہ کہے گا بڑے تعجب کی بات ہے یار، مجھ سے پوچھ لو تیرا رب کون ہے؟ ساری زندگی تو اسی کی مان کے اپنے آپ کو فنا کر دی ہے، ساری زندگی تو اسی کی بارگاہ میں سجدہ کر، آج مجھ سے پوچھنے آ گئے ہو میرا رب کون ہے؟ بڑے تعجب کی بات ہے جی. پھر وہ جب آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کروائیں گے اور پوچھیں گے ما کنت تقول فیہا، کیا حاضر ہو، آپ بتاؤ ذرا یہ ہستی کے بارے میں کیا. تو یہ بندہ کہے گا مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے، مجھ سے پوچھتے ہو یہ کون ہے؟ مجھ سے پوچھتے ہو؟ عمر ہی اس لیے تھا، یہ زندگی میں تو دیکھنا ممکن نہیں تھا، مرنے کے بعد تو دیکھنا ممکن ہے نا، تو میں تو دیدار کے لیے آیا. پھر اللہ ارشاد فرمائے گا فرشتو ہٹ جاؤ، میرا بندہ کامیاب ہے. اب اس کو ذرا خوشخبری سناؤ نا، نم کنومت العروس، اس طرح سو جائے جس طرح پہلی رات کی دلہن. ففرشوہ من الجنہ، اس کے لیے جنت کے وہ بچھونے نہیں بچھا دیتے. والبسوہ من الجنہ، اس کو جنت کے لباس نہیں پہنا دیتے، اور جنت کی کھڑکیاں نہیں کھول دیتے اس کے لیے، کھولو. حضرت پھر یہ تو پروٹوکول ابھی اس کو یہاں سے لے کے قبر تک ملا ہے. پھر جو قیامت والے دن پروٹوکول ملے گا، جو وہاں پر جنت میں پروٹوکول ملے گا، میں صرف یہی بتاؤں تو کم از کم 4-5 گھنٹے لگ جائیں گے کہ اس بندے کو کیا کیا پروٹوکول ملے گا. اور جس بندے کے پاس ہونا ہی کچھ نہیں ہے، میں صرف مسلمان ہی تھا، کلمہ کو ہی بچا کے گیا ہے دنیا میں، قبر میں بھی آزمائش میں ہے، آخرت میں بھی آزمائش میں ہے، اپنے اعمال کی کمی کی وجہ سے، گناہوں کے زیادتی کی وجہ سے جہنم میں بھی جل رہا ہے. اور سب سے اینڈ میں جب سارے فیصلے فسلے ہوا آ گئے، ہزاروں لاکھوں سال جہنم میں جلنے کے بعد جب وہ جنت میں آئے گا، آیا تو یہ بھی جنت میں ہے، لیکن یہ کیا آیا ہے نہیں، بلا تشبیہ بلا تشبیہ، اس کی نعمتوں کی کوئی مثال نہیں. آپ کو کھانا تو ملا، لیکن کسی نے آپ کو زمین پہ ڈال کے دیا، یہ لو یہ چاول ہے، اس کے اوپر دال ڈال دی، اب زمین کے اوپر کھانا مل رہا ہے. کھانا تو ملا یار، کیا ملا یار؟ وہ بیچاری مجبور تھی، بھوک نے اتنا مجبور کر دیا تھا کہ وہ زمین پر پڑا ہوا، گندگی میں لتھڑا ہوا، وہ کھانا اس کو کھانا پڑ رہا ہے. کھایا تو صحیح کھانا، کیا کھایا؟ بندہ جنت میں گیا تو صحیح، تو کیا گیا؟ اس لیے آقا جی نے کمی اعمال سے پناہ، یا اللہ اللہم انی اعوذ بک من الکلہ. میرے آقا جی اعلیٰ نبی. پھر جو آج اسی پر میں عرض کر کے یہاں پہ بات ختم کرتا ہوں، سب سے بڑی کمی اس دور کی، سب سے بڑی اس دور میں کمی ہے اخلاق سے بات کرنا. عمریں ہماری گزر جاتی ہیں قبلہ. اب میں بھی 50 سال کے بس ہنسے کو عبور کرنے والا ہوں، پہنچنے والا ہوں. 50 سال کے اندر اگر مجھے اخلاق سے بات نہیں نہ کرنی آئی، کسی کو پیار سے سمجھانا نہیں نہ آیا، تو تف ہے میرے 50 سالہ زندگی کے اوپر بھی. میرا دین تو سارا ادب ہی تھا، میرا دین تو سارا احترام ہی تھا. مجھے تو علماء نے ساری زندگی احترام ہی سکھایا ہے، ادب ہی سکھایا ہے، قربانی ہی سکھائی ہے، ایثار ہی سکھایا ہے. اگر 50 سالوں میں مجھے بولنے کی تمیز نہیں آئی قبلہ، تو مجھے یہ بتاؤ پھر کون سا مسلمان اور کون سا اسلام؟ یہاں پر میں نے جی آپ اندازہ کیجئے، بڑے بڑے 65 سال عمر، 70 سال عمر بزرگ تشریف لاتے ہیں نا جی. اللہ میرے بزرگ ہیں، سفید بالوں کا اللہ بھی حیا فرماتا ہے. ہاں جی، مجھے بڑی نا تکلیف ہوتی ہے کہ یار اس بندے نے زندگی کے 60-70 سال گزار دیے، اس کو ابھی تک بولنا نہیں آیا. تیری ماں دی، تیری بہن دے، او فلانی دیا، او فلانی دیا، فلانی دیا. یہ تو ہر کوئی کر رہا ہے، یہ تو ہر کوئی کر رہا ہے. آپ جناب نے بحیثیت مسلمان کیا کیا ہے؟ آپ کے بچوں کے بارے میں جب آپ سے کہا جائے، گالی نکالتے ہیں، برا بولتے ہیں، یہ بڑوں کی تعظیم احترام نہیں کرو، چھڈو جی انہوں نے گلی دے بچے آنکھ کھل سکھ لے. قبلہ آپ کیا ہیں؟ آپ اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر پا رہے، آپ اس نے اخلاق سے پیش نہیں آ پا رہے،
آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں آ رہی، آپ اولاد کی تربیت نہیں کر سکتے، گھر کے ماحول کو نہیں سنبھال سکتے، میرے بابو بتاؤ تو صحیح تو نے کیا کیا ہے 50 سالوں میں؟ کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دیا؟ اور کچھ بھی نہ ہو قبلہ، اخلاق سے بولنے پر بل نہیں آتا، جرمانہ نہیں ہوتا، اور اللہ ناراض نہیں ہوتا۔ صرف اخلاق سے بولنا ہے۔ وَقُولُوا قَوْلًا كَرِيمًا، قرآن کہتا ہے جب بولا کرنا تو ذرا سونا سا کر کے بولا کر، اگلے کو سمجھ میں آئے بات، یعنی تیرے اخلاق سے متاثر ہو جائے۔ میں اپنی بڑائی نہیں کرتا، یہ میرے اللہ کا احسان ہے، کئی ساتھی میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، مجھ سے صرف اس لیے ملنے آتے ہیں کہ آپ قرآن اچھا پڑھتے ہیں، آپ بولتا اچھا ہیں، اس لیے ہم آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، آپ کی نوازش ہے، آپ کی عنایت، ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ میرے اندر اتنا بھی اخلاق آ چکا ہے، اتنا اچھا میں بول سکتا ہوں، اتنے اچھے میرے الفاظ ہیں۔ میرے اللہ کی مہربانی ہے، وہ جتنا لے لیتا ہے سونا لے لیتا ہے، مجھ سے کروا لیتا ہے۔ تو یہ اخلاق کی کمی اس دور کی سب سے بڑی کمی ہے۔ پیسہ آج سب کے پاس آ گیا، لیکن اخلاق نہیں ہے، اخلاق محمدی، اخلاق نبوی، اسلامی اخلاق بالکل قوم اس سے عاری ہو چکی ہے۔ جہاں پر مل جائے نا، اس بندے سے ملنے کے بعد اتنا ضرور کہہ دیجئے گا، اللہ کے بندے میرے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اسے دعا کروا لیجئے گا کہ میرے اللہ کا اس ٹائم وہ پسندیدہ بندہ ہے جس کے پاس لاکھوں کروڑوں کے پاس جو چیز نہیں ہے اس کے پاس ہے، اس سے دعا کروا لیجئے گا۔ اس لیے حضور نے ان کمیوں سے پناہ مانگی، اللہ ایسا کبھی بھی نہ مالک وقت دکھانا جس میں لوگ میری زبان سے ذلیل ہو جائیں، رسوا ہو جائیں، مجھے بولنے کی تمیز نہ آئے، مجھے بڑے چھوٹے کی تمیز۔ آقا جی نے کیا فرمایا؟ من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا، ہم میں سے ہے ہی نہیں وہ بندہ جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا، ہم میں سے ہے ہی نہیں، وہ ساڈا میرا امتی نہیں، چلو دوڑ دو۔ آج جتنا لچا اتنا اونچا، جتنا بدتمیز، بد اخلاق، گلم گلوچ کرنے والا اتنا بڑا خطیب۔ خطابت اس چیز کا نام نہیں ہے۔ میرے نبی کے لاکھوں فرامین موجود ہیں، حضور نے یہ اخلاق کبھی نہیں بیان کیا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد